اللہ پر اعتماد کرے، اللہ پر بھروسے کرے۔ وہ اللہ کے بندو، تم جتنی منت سماجت مخلوق کی کرتے ہو نا، تم جتنی منت سماجت مزاروں پر کرتے ہو، پیروں کی کرتے ہو، فقیروں کی کرتے ہو، تعویذوں کے پیچھے کرتے ہو، مولویوں کے پیچھے کرتے ہو، اگر اس سے آدھی بھی رب سے کر لیتے نا، رب تمہارے کام بنا دیتا۔ مجھے اس دن، میرے پاس موجود ہے، اس دن مجھے ایک آدمی کا میسج آیا، حضرت صاحب میں ختم غوثیہ، کسی پر اعتراض مقصود نہیں ہے، بتانا چاہ رہا ہوں، میں ختم غوثیہ کر چکا ہوں، ختم قادریہ کر چکا ہوں، میں نے اتنی دفعہ شیئا للہ پڑھا، میرے پاس 3 رجسٹر ہے، 3 رجسٹر، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میں بہت کچھ کر چکا ہوں، خواب میں مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا دیدار ہو جائے، میں نے اپنے ایک کام کے حوالے سے ان کو دعا کا کہنا ہے۔ میں نے کہا ظالمہ، اس سے آدھی محنت بھی اللہ کے لیے کر لیتا، اللہ تیرا کام کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے پیر، سب سے بڑے بزرگ، فرماتے جب بھی کوئی مشکل آتی 2 رکعت نفل پڑھتے، اللہ سے مانگتے، اللہ وہ کام پورا کر لیتا۔ اللہ کے ساتھ یہ جتنی منت سماجتیں تم کر رہے ہو، اللہ کی قسم اس سے آدھا بھی کرتے۔ جتنی عاجزی کے ساتھ آپ مالکوں کے پاس جاتے ہو، بڑوں کے پاس جاتے ہو، اور جتنے نذرانے آپ ہم پیروں، مولویوں، فقیروں کے پاس لاتے ہو، کسی غریب کو دے کر اللہ کے سامنے اتنا روتے، اللہ کے سامنے اتنا گر گڑاتے، اللہ کے سامنے اتنی عاجزی سے دعا کرتے۔ اللہ کی قسم منبر پر بیٹھا ہوں، میں اپنے تجربے تمہیں نہیں بتا سکتا کہ پھر تکبر ہو جائے گا، پھر تفاخر ہو جائے گا، یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی قسم اللہ تمہارے کام پورے کر دے گا۔ اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، تجربے ہیں، کچھ ہاتھ میں نہیں ہے، رات کو اللہ سے مانگا صبح ہو گیا، تو ہمارے ہو سکتے، تمہارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ لیکن تم مانگو تو نا اللہ سے۔ میں نے اس دن بھی ایک واقعہ سنایا، بہت سے لوگوں نے بار بار اس واقعے کا پوچھا، پھر سناتا ہوں ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ سلسلہ سہروردیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بزرگوں کے منکر نہیں ہیں، بزرگوں کی جوتیاں ہمارے سروں کے تاج ہے، لیکن بزرگ میں ایسے مانتا ہوں، ایسے بزرگ لاؤ تو میں ان کے ہاتھ بھی چومنے کو تیار ہوں، پیر بھی چومنے کو تیار ہوں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ 632 ہجری متوفا ہے، انہوں نے اپنی کتاب عوارف المعارف، تصوف کی بنیادی کتاب ہے، الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، تصوف کی صوفیاء کی، اس میں واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران تھے، تو وہ اپنی رعایا کو پیسے، جو غریب لوگ ہوتے تھے، مال غنیمت آ جاتا، خزانے میں پیسے زیادہ ہو جاتے تو بطور تعاون، یہ بھی اسلام کی خوبی ہے کہ ان غریبوں کا خیال حکومت نے رکھنا تھا۔ یہ روٹی کپڑا مکان یہ ریاست مدینہ کا نعرہ ہے، لیکن کدھر جائے ہم لوگ؟ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ایسے غریبوں کا خیال رکھتے، لیکن کدھر جائے، کس سے گلہ کرے، کس سے شکوہ کرے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نذرانے دیتے تھے، وظیفے دیتے تھے تاکہ غریبوں کا بھلا ہو جائے۔ ایک آدمی اپنے بچے کے ساتھ آیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنا ملتا جلتا بچہ کسی باپ سے میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ عموماً بچے کی شکل باپ پر جاتی نا، عام سی بات ہے، لیکن آپ دونوں کی شکلیں اتنی ملتی جلتی ہے، میں حیران ہوں کہ اتنا باپ کے مشابہ اور ملتا جلتا بچہ۔ اس آدمی کا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بچے کی پیدائش کا واقعہ عجیب ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فرمایا ہاں ضرور سناؤ، کیا واقعہ ہے؟ کہا میں سفر پہ جا رہا تھا، ہوگا کوئی کاروبار کا سفر ہوگا، کوئی روزگار کا سفر ہوگا، کوئی تبلیغ کا سفر ہوگا، کئی سفر ہو سکتے، میں سفر پر جا رہا تھا، میری یہ بیوی حاملہ تھی، اس کو حمل تھا، انسان ہے، میری بیوی نے مجھ سے بطور شکوہ گیلا کیا کہ تو جا رہا ہے لیکن مجھے اس حال میں چھوڑ رہا ہے، میرے پیٹ میں تیرا بچہ ہے، ہر قسم کے حالات ہو سکتے، بغیر شور کے میں کہاں جاؤں گی؟ اس موقع پر میں نے اللہ پر اعتماد کر کے، اللہ پر یقین کر کے، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق، اپنے کنیکشن کو جوڑ کر کہا، بے ساختہ میری زبان سے نکلا، استودع اللہ ما فی بطنک، جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے میں اسے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ میرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے، میرا رب سب کی خبر رکھنے والا ہے، میرا رب سب کا پالن ہار ہے، سب کا حاجت روا ہے، سب کا مشکل کشا ہے، سب کی سننے والا ہے، سب کو دینے والا ہے، وہ رب مجھ سے زیادہ تیرا خیال رکھے گا، میں اپنے رب کے حوالے تجھے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے میں چلا گیا۔ جب کچھ عرصہ بعد اس سفر سے واپس آیا، گھر دیکھا، گھر اجاڑ پڑا ہوا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، پوچھنے پر پتا چلا کہ 3 دن پہلے آپ کی بیوی فوت ہو چکی ہے۔
میرے دل سے ایک آہ نکلی کہ ہائے میری پیاری بیوی، ہائے میرے رفیق سفر، اکیلے تنہا میں کیا زندگی گزاروں گا۔ میں بیٹھا لوگوں کی تعزیت لے رہا تھا، لوگ تعزیت کر رہے تھے، میں بھی بیٹھا غمگین، دیکھا قبرستان میں سے آگ کے شعلے نکل رہے، ایک آگ بلند ہو رہی ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ آگ کہاں سے نکل رہی ہے؟ کہا خدا جانے، جب سے آپ کی بیوی کو دفن کیا ہے قبرستان سے یہ آگ نکل رہی ہے۔ اس نے بے ساختہ کہا واللہ انہا کانت صوامتن قوامتن، اللہ کی قسم میری بیوی بہت روزے دار عورت تھی، بڑے روزے رکھنے والی تھی، بڑے اللہ اللہ کرنے والی تھی، اللہ میری بیوی کو جہنم کی آگ نہیں دے گا۔ یہ کوئی اور معاملہ ہے، میری بیوی نیک تھی، بزرگہ تھی، اللہ کی ولیہ تھی، اسے اللہ عذاب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اپنے نیک بندوں کو قبر میں عذاب نہیں دیتا۔ میں نے ایک پھوڑا، ایک کلہاڑی اٹھائی اور میں نے کہا چلو قبرستان کیا معاملہ ہے۔ جب میں قبرستان گیا، اپنی بیوی کی قبر کھودی، بیوی کی قبر کھولی، نیچے ایک چراغ نکلا، ایک روشنی نکلی اور ساتھ میں ایک بچہ تھا، یدبو یدبو، وہ زمین پر رگڑ رہا تھا، زمین پر رگڑ رگڑتے چل رہا تھا۔ میں حیران یہ کیا معاملہ ہے؟ غیب سے آواز آئی تو نے یہ بچہ ہمارے حوالے کیا تھا، ہمارے پاس امانت رکھا ہوا تھا، ہم نے تجھے تیری امانت واپس کر دی، اگر تو اس کی ماں بھی ہمارے پاس امانت رکھوا دیتا ہم اسے بھی واپس کر دیتے۔ زور سے کہہ دے، زور سے کہہ دے، ہم اسے بھی واپس کر دیتے۔